والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج 2 ستمبر بروز ہفتہ 2023 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے۔ درس مشکات شریف، ابواب معجزات کی شرح چل رہی ہے۔ یہ میں پچھلے درسوں میں کتاب الفتن کہتا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میرے سامنے مرکات پڑی ہے اس کے چھاپے میں انہوں نے غلط لکھا ہے کتاب الفتن، تو میں نے بھی ویسے کہہ دیا کتاب الفتن، تو وہ غلطی ہے۔ جب میں نے دوسری شروحات دیکھنی شروع کی درس کے تیاری کے لیے تو پھر پتہ چلا کہ کتاب الفتن یہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ پچھلے 3 درسوں میں یا 2 درسوں میں غلطی ہوتی رہی جو میں کتاب الفتن کہتا رہا ہوں۔ تو یہ ابواب المعجزات ہے اور اس کی آج یہ 4تھی قسط ہے اور 4تھی حدیث میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بلغنا اقبال ابی سفیان، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کی آمد کی اطلاع ملی، یہ جنگ بدر کی بات ہے، جنگ بدر سے پہلے کی بات ہے۔ اصل میں ہوا تو یہ تھا غزوہ بدر کا ابتدائیہ کہ قریش مکہ کا ایک قافلہ گزر رہا تھا تجارتی، بہت سارا مال تھا، تو صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا، 40 افراد تھے اس میں قریش کے، کہ ان کے اس مالی قافلے کو لوٹا جائے تاکہ ان کی اقتصادی کمر ٹوٹے اور ان کا ظلم و ستم بند ہو جائے۔ تو یہ مشاورت ہوئی، اس کی اطلاع ابو جہل کو مل گئی، ابو سفیان کو مل گئی، اور وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اس نے یا اہل مکہ ان نجا کے نعرے لگائے۔ لوگ جمع ہو گئے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جی وہ تو ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں مسلمان، مال بھی لوٹیں گے اور ہمارے افراد کو قتل بھی کریں گے، تو آؤ ان سے بدلہ لے، قافلے کو بھی بچائیں، ان کا مقابلہ بھی کریں۔ مگر وہ جو قافلہ تھا تجارتی وہ دوسرے راستے سے مکہ پہنچ گیا، ادھر یہ بھی تیار ہو کے نکل پڑے، ابو جہل ابو سفیان وغیرہ۔ راستے میں اس کو اطلاع دی گئی کہ قافلہ مکہ میں پہنچ گیا ہے، اب تمہیں جانے کی ضرورت ہے، پر بھائی اس کا تکبر آسمان پہ چڑھا ہوا تھا۔ یہ ابو سفیان بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے تسی سن کے ساری عمر یہ دل چ بسائی رکھو، بعد میں مسلمان ہو گئے مگر اس وقت مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قافلہ آ گیا ہے مگر ہم ان سے لڑیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے، وہ ہمارے ساتھ یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ جناب پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے خبر پہنچا دی کہ یا رسول اللہ قریش بڑی تیاری کے ساتھ 1000 قریشی تیار ہوئے، دوسرے قبائل بھی تھے، ناچنے والیاں ساتھ، شراب کے مٹکے ساتھ، کوئی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ہاں، بڑے مست تھے کہ ہم ان کا جناب کلا کما کر دیں گے۔ اب جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے پھر انصار صحابہ سے مشورہ کیا۔ مہاجرین کو تو جو آپ نے فرمانا تھا انہوں نے کرنا تھا، مسئلہ تھا انصار کے جذبے کا کہ پتہ چلے یہ کیا کہتے ہیں، کیونکہ انصار نے لڑنے کی بیعت نہیں کی تھی، انصار نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی بیعت کی تھی، اطاعت اور پیروی کی بیعت کی تھی، اور اس بات پر بیعت کی تھی کہ اگر کوئی باہر سے مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم لڑیں گے، مگر یہ تو مدینہ سے باہر بدر کا مسئلہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے۔ تو چلو جی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو وقام سعد بن عبادہ تھا، کہو سبحان اللہ، یہ ہیں حضور کے صحابہ۔ تو سعد بن عبادہ بولے، کھڑے ہو گئے، ایسے مجلس میں کھڑے ہو گئے، انصاری تھے، فقال یا رسول اللہ
کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، لو امرتنا ان تخیدہ البحر لا خدناها ولو امرتنا ان نضرب اکبادها الى برق الغماد۔ حضرت سعد بن عبادہ پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، قسم اٹھا کر کہا کہ اگر آپ ہمیں سواریوں کو سمندر میں ڈالنے کا حکم دیں گے تو ہم سمندروں میں ڈال دیں گے۔ بدر تو پاس کی بات ہے، میں خود گیا ہوں بدر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیں گے تو ہم سواریاں اپنی سمندر میں ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم دشمن تک پہنچنے کے لیے، ان کا کلا کما کرنے کے لیے سمندر میں گھوڑے ڈال دیں گے۔ ہم نہیں دیکھیں گے سمندر ہے، ہم دیکھیں گے آپ کا حکم کیا ہے۔ اور اگر آپ ہمیں حکم دیں برق غماد تک جانے کا، یہ برق غماد یمن کے وہ ساحلی پٹی، اب یمن کتنا دور ہے آپ خود اندازہ کر لیں، اور پھر اس کا بھی ساحلی کنارہ، کہ آپ ہمیں برق غماد تک جانے کا حکم دے دیں یا رسول اللہ، تو ہم مدینہ سے وہاں جا کر بھی کافروں سے لڑنے کو تیار ہیں۔ تو ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں بائیں لڑیں گے، آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری ساری زندگی کے اعمال سعد بن عبادہ لے لے اور یہ تقریر مجھے دے دے۔ یہ اتنی اعلیٰ تقریر ہے جو انہوں نے حضور کے سامنے کی ہے کہ میری ساری زندگی کے اعمال لے لے، اس تقریر کا ثواب مجھے دے دے۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ ہیں حضور کے صحابہ، آگے لڑنے والے، پیچھے لڑنے والے، دائیں لڑنے والے، بائیں لڑنے والے، سمندروں میں حضور کی خاطر اترنے والے، برق الغماد تک جانے والے۔ تو آج کے غیرت مند مسلمانوں کو صحابہ کی عظمت میں بھی یوں ہی لڑنا چاہیے۔ صحابہ کی عظمت کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہمیں لڑنا چاہیے۔ پاکستان تو کیا پوری دنیا میں عظمت صحابہ کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمارے نبی کا دفاع کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا جی آگے سنیے، بڑی کمال کی بات ہے۔ لفعلنا، ہم ایسا کر دیں گے، سمندروں میں جانے کا حکم دے یا برق الغماد تک، لفعلنا، ہم کر دیں گے۔ قال فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى تزلوا بدرا۔ تو حضرت انس پڑھی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انصار اور مہاجرین کو جنگ کے جذبے سے بھر دیا، جہاد کے جذبے سے بھر دیا۔ اور جب صحابہ بھر گئے تو لوگ نکلے، یہاں تک کہ بدر کے مقام تک پہنچ گئے۔ میدان بدر میں کیا کیا ہوا یہ تو کبھی ہم تفصیل سے بات کریں گے، ابھی صرف اس حدیث کی شرح کر رہا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مقام بدر پر پہنچ کر صحابہ کے سامنے ھذا مصرع فلان، آپ نے فرمایا یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ کو ہلکا جا سبحان اللہ کوئی نہیں ہے؟ ابھی جنگ ہوئی نہیں، کھانے کو کھانا کوئی نہیں، پینے کو پانی کوئی نہیں۔ یہ وہ جنگ ہے نا جناب، ادھر 1000 ادھر 313، تلوار ہے تو زیرہ کوئی نہیں، زیرہ ہے تو تلوار کوئی نہیں، پیاس ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، گرمی کی شدت، نہ کچھ سحری کے لیے نہ افطاری کے لیے، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا ھذا مصرع فلان، یہاں فلاں کی لاش گرے گی۔ اور آگے سنیے، وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہَا هُنَا وَهَا هُنَا، حضور اپنی زبان ہاتھ مبارک سے اشارہ کرتے جا رہے تھے، اور ایک ترجمہ کہ حضور وہاں ہاتھ لگاتے جا رہے تھے کہ یہاں یہ گرے گا، یہاں اس کی لاش گرے گی، یہاں اس کی لاش گرے گی۔ قال فما مات احدهم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
40 کافروں کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں جہاں جہاں سرکار نے اشارہ فرمایا وہی وہی ان کی لاشیں گرتی گئی، وہی وہی لاشیں گرتی گئی، 1 انچ بھی کسی کی لاش ادھر ادھر ہے۔ یہ میرے نبی کا علم مبارک ہے۔ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، سخت لفظ ہے، آپ سے معذرت چاہتا ہوں، ان ملاؤں کو اور مولویوں کو ڈوب مرنا چاہیے جو کہتے ہیں حضور کو پردے کے پیچھے کی خبر نہیں۔ اگر غیرت ایمانی ہے تو ڈوب مرو۔ تم نبی کی توہین کر رہے ہو لمبی داڑھیوں کے ساتھ، بڑی پگڑیوں کے ساتھ، اور قرآن و سنت اور توحید کے مزین نعروں کے ساتھ یہ زہر پھیلا رہے ہو امت مسلمہ میں کہ جی حضور کو تو پردے کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، کل کی خبر نہیں ہے۔ یہ کل کی خبر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی بولتے نہیں ہو۔ اور وہ بھی کافروں کے بارے میں کہ اس نے یہاں گرنا ہے، اس نے یہاں گرنا ہے۔ حضور کو ان کی خبر ہے، تمہاری کیوں نہیں ہے؟ تم کافروں سے بھی گرے ہوئے ہو؟ کیا تم ان بے ایمانوں سے بھی بدتر ہو کہ تم یہ کہتے ہو ہماری خبر نہیں ہے، جبکہ ہم طالب علم ہیں دین کے، ہم قرآن و حدیث کے طالب علم ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تھے، جنت کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ جنت اس جہان میں ہے یا اس جہان میں ہے؟ بھائی سارے بول دو، اس جہان میں ہے، یہاں تو نہیں ہے۔ مدینہ البتہ اسی جہان میں ہے اور جنت اس جہان میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چپل کی آواز آئی چلنے کی جنت میں۔ پوچھا جبریل ایک میں ہوں، ایک آپ ہیں، یہ تیسری آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا جی آپ کے بلال ہیں، چلتے مدینہ کی گلیوں میں ہیں، مکہ کی گلیوں میں ہیں۔ معافی چاہتا ہوں مدینہ کہہ گیا، مکہ کی گلیوں میں چلتے کہاں ہیں؟ مکہ کی گلیوں میں۔ اگرچہ مدینہ میں بھی آپ کو معراج ہوا ہے خواب والا، پر یہ تو اصلی معراج کی بات کر رہا ہوں نا، جو ظاہری ہے۔ اصلی سے مراد جو جاگتے ہوئے جسمانی ہے، وہ دوسرا منامی ہے مدینہ والا۔ تو میرے منہ سے غلطی سے مدینہ نکل گیا۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ مکہ میں آپ کے بلال ہیں جو چلتے ہیں، ان کے چپل کی آواز اللہ جنتی حوروں کو سنواتا ہے۔ آج آپ کو بھی سنوا دی۔ پوچھا بلال یہ کیوں؟ کہا جی ہر وضو کے بعد 2 رکعت صلاۃ الوضو پڑھتا ہوں، اس کی برکت ہے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ اب مجھے آپ بتائیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی چپلوں کی آواز جنت میں سن رہے ہیں، تو آج بھی تو حضور جنت میں ہے نا۔ بخاری کی روایت ہے ما بین بیتی منبری وروضۃ من ریاض الجنہ۔ تو جب چپل کی آواز جنت میں سنتے تھے تو آج درود و سلام کیوں نہیں سن رہے؟ اور تم کون ہوتے ہو پابندیاں لگانے والے کہ یہاں نہیں سنتے، وہاں نہیں دیکھتے؟ جہاں جہاں اللہ دکھائے حضور دیکھتے ہیں، جہاں جہاں اللہ سنوائے حضور سنتے ہیں۔ تمہاری کوئی اوقات نہیں کہ تم رب پر پابندیاں لگاؤ یا ہمارے محبوب پر لگاؤ۔ تو یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ جہاں جہاں حضور نے نشاندہی فرمائی وہیں وہیں کافر گرے، اور یہ 40 افراد کے بارے میں فرمایا تھا اور وہ وہیں گرے۔ باقی پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔